بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سال دوام۔ آج کا ہمارا لیکچر خواجہ میر درد کی پہلی غزل پر مشتمل ہوگا۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی غزل کے اشعار کی جانب بڑھیں، خواجہ میر درد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ نام ان کا خواجہ میر اور درد تخلص تھا۔ 1719 میں دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب اپنے عہد کے صاحب حال صوفی اور شاعر تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انہیں تصوف اور شاعری جو ہے وہ ورثے میں ملی تھی، اور درد نے اپنے والد کی سرپرستی میں تصوف کے اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کی تھی۔ اور درد اردو شعری روایت کے وہ پہلے شاعر ہیں کہ جن کے ہاں تصوف برائے شعر گفتن نہیں بلکہ ایک روحانی اور فکری تجربہ تھا۔ ان کے کلام میں اخلاق و معرفت اور عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ تصوف کی مخصوص علمی اصلاحات بھی ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں عشق مجازی کی واردات کا بیان بھی دکھائی دیتا ہے۔ جہاں تک ان کے کلام کے موضوعات کا تعلق ہے تو اس میں تصوف کا رنگ غالب ہے۔ عشق حقیقی، دنیا کی بے ثباتی، فکر آخرت، عزت نفس اور خودداری، یہ سب جو ہیں ان کے، اور اخلاق، معرفت، تغزل، یہ سب ان کے اخلاق کی جو کلام ہے اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کا کلام بھی مختصر ہے، اگرچہ ان کا دیوان مختصر تھا مگر اس میں اخلاق و تصوف، کیفیات قلبی اور واردات حسن و عشق سبھی کچھ جو ہے وہ موجود ہے۔ غزلوں کے علاوہ آپ کی رباعیاں بھی اردو شاعری میں خاص درجہ رکھتی ہیں۔ اب ان کی غزل کا پہلا شعر دیکھیے۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنے جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ جان دینا سے مراد جان قربان کرنا، راہ سے مراد راہ سلوک کا مسافر، یعنی تصوف کی راہ پر چلنے والا۔ مردوں سے مراد وہ اہل فقر یا وہ صوفی لوگ کہ جن کا کوئی مقصد زندگی ہو، اور وہ اس مقصد زندگی کو اس حد تک عزیز تر رکھتے ہوں کہ انہیں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو وہ قربان کر دیں۔ یعنی اب مفہوم دیکھیے کہ جو کام مردوں کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، اور مرد وہ ہیں جو جان قربان کرنا جانتے ہیں۔ یعنی مقصد زندگی کو زندگی سے عزیز تر رکھنا ہی عظمت انسانی ہے۔ اب تصوف کی راہ پر چلنے والا ہر وہ شخص جو مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے اور گلہ تک نہیں کرتا، وہ مرد ہے۔ اور صوفیہ کے نزدیک مرد کون ہے؟ جو طالب مولا ہے، یعنی وہ لوگ جو مال و متاع دنیا یا آخرت میں جنت کے حصول کے لالچ میں آ کر عبادت نہیں کرتے، بلکہ ان کی عبادت زہد و خلوص پر مبنی ہوتی ہے اور اس میں کسی طرح کی ریاکاری شامل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی صوفیہ اور جو مردان حق ہیں ان کی عبادات کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا حاصل کرنا، اس کی قربت حاصل کرنا اور اس کی محبت، نہ کہ اس کے بدلے میں کوئی جزا یا اجر چاہنا۔ لہٰذا مرد کہلانے کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو خالق حقیقی کی عبادت صرف اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور جن کی عبادات ہر طرح کی لالچ و اغراض سے پاک ہوتی ہیں۔ آپ ہماری تاریخ دیکھ لیجئے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ عظیم کام ہی عظیم لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، اور ہماری تاریخ جو ہے وہ ایسے عظیم لوگوں سے بھری پڑی ہے کہ جو مردانگی اور حوصلہ مندی سے کس طرح راہ خدا میں
جانوں کے نذرانے پیش کرتے آگے بڑھے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری ان کا چلانا، اور پھر ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کس طرح فرمان خداوندی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا آرے سے بدن چروانا، اور اسی طرح سے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے ساتھیوں سمیت اللہ کی رضا کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، یہ سب کی سب جو ہیں استقامت اور پامردی کی مثالیں ہیں۔ اور شاعر انہی ہستیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مرد کہلانے کے حقدار ہیں۔ اشعار دیکھ لیجئے حوالے کے۔ جس دھج سے گیا کوئی مقتل میں، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ایک اور شعر دیکھ لیجئے۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ فقیر سے مراد آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ درویش، اہل فقر، وہ لوگ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو زہد و تقوی والے ہیں، انہیں فقیر یا اہل فقر کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، اے موت تو آ کر فقیروں سے کیا لے گی، کیونکہ یہ لوگ تو مرنے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ آگے سے مراد پہلے ہی یعنی فقر اختیار کرنے والے پہلے ہی راہ فنا پر ہیں، جن کا موت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ موت اور زندگی میں ایک واضح فرق یہی ہے کہ موت کے بعد جو ہے انسانی جسم خواہشات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی طلب، کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی ہے، جبکہ جب تک انسان زندہ ہو، جیتے جی اسے طرح طرح کی مادی آسائشوں کی بھی طلب رہتی ہے، اور وہ ان خواہشات کے حصول اور تکمیل کے لیے بھی ہر جائز و ناجائز راہ جو ہے اس کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ فطرت انسانی ہے کہ نفس امارہ کی جس قدر پرورش کی جائے، روح جو ہے وہ اتنی ہی کمزور پڑتی جاتی ہے، اور جبکہ نفسانی خواہشات کو دبانا ہی جو ہے وہ روح کی بالیدگی اور عرفان الہی کا ذریعہ ہے۔ عام انسان جو ہے وہ موت سے خوف زدہ ہوتا ہے، کیوں کہ وہ دنیاوی آسائشیں، مال و متاع، اپنے دوست احباب، پیارے رشتہ دار جو ہے وہ ان سے جدا نہیں ہونا چاہتا، اور پھر اس کو انجام کا بھی خوف ہے، باز پرس کا بھی ڈر ہے، طرح طرح کے واہمے بھی لاحق ہیں۔ جبکہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ موت سے قطعاً خوف زدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اس کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ کیوں کہ مرنے کے بعد انہیں دیدار جلوہ الہی کے درمیان جسم کی حائل دیوار بھی جو ہے وہ گر جانی ہے، یعنی ان کا یہ نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اپنے رب کا جلوہ کر سکتے ہیں۔ اور دنیا میں وہ کیسے جو ہیں جیتے جی بھی دنیا سے، دنیا کی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے بھی وہ زندوں والے نہیں ہوتے، زندہ نہیں ہوتے۔ کیسے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ جب ایک عام انسان جو ہے اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت سی اس کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کو بہت سی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے، اس کی بہت سی خواہشات اور ارمان ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اہل فقر ہوتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہوئے بھی ان خواہشات سے، ان احتیاجات سے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرتے، اور دنیا کی خواہشات، دنیا کی رنگینیاں بھی جو ہیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان کے لیے زندگی جو ہے ایک قید خانے کی مانند ہوتی ہے۔ اب حوالے کے کچھ اشعار دیکھ لیجئے۔ موت کو سمجھیں ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ فقط شام زندگی صبح دوام زندگی۔
समझ पहले ही दुनिया को मुसाफिर खाना, जियो इस तरह के मरना तुम्हें दुश्वार ना हो। अगला शेर देखिए, दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूं शरर वरना हम अहले नजर जाते हैं। ए अहले नजर हम चिंगारी की मानिंद, दीद व दीद का मतलब होता है दोबारा दीदार, यानी मेल मुलाकात। दीद का मतलब होता है देखना, व दीद का मतलब होता है दोबारा दीदार यानी मेल मुलाकात। अहले नजर से मुराद अहले बसीरत, यानी रूहानी एतबार से जो बुलंद एक मकाम पर फाइज लोग होते हैं, जो बसारत नहीं बल्कि अहले बसीरत होते हैं, यानी जो अपनी रूह की आंख से देखते हैं। ए अहले नजर हम चिंगारी की मानिंद, शरर कहते हैं चिंगारी को। ए अहले नजर हम चिंगारी की मानिंद दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। इस मुख्तसर अरसे में अगर दोबारा मुलाकात हो जाए तो उसे काफी समझो, गनीमत समझो यानी काफी समझो। देखिए, इंसानी जिंदगी को जो है एक चिंगारी से जो है तशबीह दी गई है। चिंगारी यानी शरर यानी शोला। ये क्या है कि एक लम्हे के लिए ये जो है चिंगारी जो है वो रोशन होती है और फिर अगले ही लम्हे में जो है वो बुझ जाती है। यानी इंसान की जिंदगी को अगर चिंगारी करार दिया गया है तो जिस तरह चिंगारी में आग एक लम्हे के लिए भड़कती है, उभरती है और दूसरे ही लम्हे में बुझकर फना हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिंदगी की भी मिसाल है कि इंसान जो है एक महदूद मुद्दत के लिए दुनिया में आता है, अपना वक्त मुकर्रर यहाँ पूरा करता है और फिर रुखसत हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तो इस शेर में दर्द ने जो है इंसानी जिंदगी की नापायदारी का मजमून बांधा है और इंसानी जिंदगी को शरर यानी शोले या चिंगारी से तशबीह दी गई है। इंसानी जिंदगी की बेसबाती, नापायदारी जो है ये सूफी शौरा का महबूब मौजू रहा है। तो इसलिए यहाँ मुखातिब किया जा रहा है कि अहले नज़र इस मेल मुलाकात को खुशकिस्मती गर्दानो कि जल्द ही ये चिंगारी बुझने वाली है। यानी कि जो वक्त भी यहाँ मिला है उसको गनीमत समझो, उसको बहुत ज़्यादा समझो कि ये दुनिया जो है एक मुसाफिर खाने की मानिंद है और ज़िंदगी क्या है, उसमें एक चिंगारी की मानिंद है जो अभी भड़केगी और अगले ही पल में बुझकर उसकी हस्ती तक मिट जाएगी। अशार देख लीजिए हवाले के, आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, दम दे ना जाए हस्तिये ना पाएदार देख, गनीमत है ये दीद व दीदे यारा, जहां मुंद गई आंख मैं हूं ना तू है, जूं शरर ए हस्तिये बेबूद या बारे हम भी अपनी बारी भर चले। अगला शेर देखिए, बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर में आकर, मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। बेहुनर वो जिनके पास कोई हुनर, कोई खूबी, कोई फन ना हो, और मुंह पे चढ़ना यानी बराबरी का दावा करना, हमसरी का दावा करना, मुकाबिल आना। जी से उतरना यानी अपनी वक़्त खो देना, नजरों से गिर जाना। जाहिल और बेहुनर लोग महज दुश्मनी की वजह से अहले हुनर की बराबरी का दावा तो करते हैं लेकिन जल्द ही जमाने की नजरों से गिर जाते हैं। यानी बेहुनर लोग जो हैं उनकी कमजरफी की तरफ जो है इशारा किया जा रहा है कि अहले हुनर से हसद की वजह से,
दुश्मनी की वजह से वो उनको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं और मकाम मर्तबा हासिल करने के लिए उनकी हमसरी की कोशिश भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो मर्तबा हासिल तो कर लेते हैं, ऐसा हो जाए तो क्या होता है कि फिर ज़्यादा देर तक वो अपने उस मर्तबे को कायम नहीं रख पाते। क्यों? कि उनकी ये कामयाबी मुस्तकिल नहीं होती है। और आमतौर पर ये देखने में भी आया है कि बेहुनर लोग अहले हुनर और अहले फ़न के साथ जो हैं वो बैर रखते हैं। क्यों? कि वो खुद ही दामिन होते हैं, उनके अपने पल्ले कुछ नहीं होता, वो कोई हुनर कोई फ़न नहीं जानते, लेकिन वो उनकी हमसरी करने के लिए आगे आगे बढ़ जाते हैं। वो उनके फ़न की वजह से उनसे हसद करते हैं और उनकी हमसरी हासिल करने के लिए, उनके बराबर आने के लिए उनकी इज्जत व तौकीर को भी कम करने की कोशिश जो है करते हैं। और इस मकसद के लिए वो हर तरह के भोंडे हरबे भी आजमाते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसके बरक्स होता है कि अगर वक्ती तौर पर वो कोई मकाम व मर्तबा हासिल कर भी लें तो वो ज़्यादा देर तक उस पर कायम नहीं रह पाते। आप अशार देख लीजिए हवाले के। करते हैं तही मग सना आप अपनी, जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है। जिनको है बात का ढब नहीं बोलते, ज़र्फ हैं जो लबालब नहीं बोलते। यानी शोर वही करेगा जो अंदर से खाली होगा। और सनत तज़ाद दिखाई दे रही है चढ़ना और उतरना के साथ, और अहले हुनर से मुराद अहले इल्म है। आज के हम अपने इस लेक्चर का इख्तिताम यही करते हैं। बकिया अशार के साथ अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।